محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ رویے کا عادل وہ شخص ہے جو اپنے لیے جو رویہ پسند نہیں کرتا دوسرے کے لیے بھی نہ کرے، اور جس طرح کا سلوک اپنے لیے چاہتا ہے اسی طرح کا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دو کہ میں لوٹ آیا دنیا کے ویرانوں سے آپ کے حضور سکون پانے کے لیے۔ پھر جس کو اللہ کی یاد مل گئی اس کو سکون ہی سکون ہے۔ اپنے گناہوں اور ان کے انجام کا ادراک ہو جانا کسی نعمت سے کم نہیں۔ رشتوں کی پیچیدگیوں کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر رشتے سے ملنے والی تلخی کو اپنے حواس پر سوار نہ کرے اور خوبیوں خامیوں سمیت اپنے احباب اور عزیز و اقارب کو قبول کرے۔ جب یہ محسوس ہو کہ کوئی اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دل آنکھوں میں اتر آیا ہو، تو سمجھو کہ اندر کی آنکھ کھل گئی اور دل میں آنکھ بن گئی۔ شاعر صرف جاگتا ہے، باقی کام رات خود کرتی ہے۔ فقیر بیدار ہوتا ہے، فقر خود نازل ہوتا ہے۔ اللہ کریم جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ برے کاموں پر اظہار ندامت نہ کرنا ایک اور برائی ہے۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو۔ اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ تمہارا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ماں کی نصیحت پیاری بیٹی کو، خوش رہنا چاہتی ہو تو اپنے دکھ کو چھوٹا جانو دوسروں سے، اس میں حکمت ہے اور ہمیشہ شکر گزاری کا احساس تمہیں اللہ کے قریب رکھے گا۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہاری کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ جب تجھ کو چاہا ہم دنیا کو بھول بیٹھے، جب دنیا کو بھول بیٹھے تم ہم کو بھول بیٹھے۔ استغفر اللہ، خطاؤں کو معاف فرمانے والے رب رحیم و غفور، ہم سب پر رحم فرما، رزق میں برکت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام آفتوں مصیبتوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرما، اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ تنہائی کے مسافر بیمار روحوں کی طرح اذیت کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ قابل لوگ نہ کسی سے دبتے ہیں نہ کسی کو دباتے ہیں، جواب دینا تو انہیں بھی خوب آتا ہے، مگر کیچڑ میں پتھر کون مارے یہی سوچ کر چپ رہ جاتے ہیں۔ کسی کو گدھا، کتا، لمبو، ٹنگو، لنگڑا، اندھا وغیرہ وغیرہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی، اور کسی مسلمان کی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے، کیونکہ نیک بیوی مرد کو نیک بنا دیتی ہے، وہ اخروی نعمتوں میں سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت کے لیے ہوا میں پرندے، پانی میں مچھلیاں، آسمان میں فرشتے اور چاند سورج اس وقت تک استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت میں رہتی ہے۔
عورت کی نفسیات کے مطابق اسے ایک ایسے میچور مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے اور اس کی ہر بچگانہ حرکت کو برداشت کرے، اور سب سے بڑی بات اسے منانے کا ہنر آنا چاہیے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن ہوتا ہے اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے وہ اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔